تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور غازی ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ. بس ذہن میں یہ رکھے، بجھتا ہوا چراغ، اکھڑتی ہوئی سانسیں، ایک بیمار عشق ہے اور بستر علالت پر ہے. جسم کا ہر حصہ جواب دے چکا ہے اور اب اندر کا یقین بول پڑا ہے کہ اب میری سانسیں تھمنے والی ہیں. اس وقت ایک بیماری ایک 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 بیماری مصطفیٰ کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اور یاد رکھ لو، مختصر اور 2 جملے میں، مسلک اعلی حضرت، چادر، عرس، گاگر، صندل، یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے. اصل جو روح ہے مسلک اعلی حضرت کی، وہ مصطفیٰ کا عشق ہے، وہ رسول کی محبت ہے. وہ محبت اس قدر غالب رہے، اس قدر غالب رہے کہ اولاد بھی قربان کر دیا جائے نبی پر، دولتیں بھی قربان کر دی جائے نبی پر، ہر سانس قربان کر دیا جائے نبی پر. اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے، اس وقت اس بیمار مدینہ کی عظمت و رفعت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ فرشتے منتظر رہتے ہیں اس کی پاکیزہ روح کو لینے کے لیے. اس لیے بس یہاں رک کر حضرت مولانا عبدالحمید صاحب حبیبی، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. چھائی ٹاڑ مدرسہ نا، چھائی ٹاڑ آپ کے یہاں سے کتنا دور ہے؟ ارے بولو نا. ارے جھگڑا مت کرو بھائی، 1 کلو ہو کہ 2 کلو ہو، چلو بس اتنے ہی دور مان لو کہ آپ چائے پینے جاتے ہو. بس مسلمان اور جھگڑا نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب نالی کی زمین کے لیے 3 پشت تک مقدمہ لڑتا ہے مسلمان میں، وہ تو 1 کلومیٹر ہے، کئی گاؤں مل کے لڑ جائے گا. کیا حاجی صاحب یہ غلط ہے؟ مولانا قمر الدین صاحب کیسا غضب ضدی مسلمان ہے صاحب. یعنی مرتے رہتا ہے، بستر پر ہوتا ہے تو اپنے پوتا کو بلا کر بولتا، دیکھ فلانے کے باپ سے ہم نے لڑا اور اس کے باپ سے میرے باپ نے لڑا. یہ نالی کی زمین کا مسئلہ نہیں، یہ خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے. 1 ڈسمل بیچنا پڑے تو بیچ دینا، لیکن آخری سانس تک لڑنا. بولو صحیح ہے کہ غلط؟ ارے بولو نا، شرم آتی ہے کہ نہیں؟ جو کام بیٹھ کر کے مسجد میں حل کر لینا چاہیے وہ کچہری میں کرتے. ارے شکر کرو کہ چند فقیر پیدا ہو گئے سنتھال پرگنا میں. ان فقیروں نے اپنی نسلوں کی روٹی کی کھیتی نہیں کی، اہل سنت کی وہ فصل بہار اگا کے دنیا سے رخصت ہوئے کہ آج ان آبادیوں میں کوئی مولانا پہنچے نہ پہنچے. ان فقیروں نے نبی کونین کا عشق اور بریلی کے امام کا مسلک اور عقیدہ برسوں پہنچا دیا ہے. اور آج اس کا اثر یہ ہے کہ گاؤں کا بوڑھا جو کھیت میں چاس کرتا ہے وہ شکل دیکھ کر کے پہچان لیتا ہے کہ یہ مصطفیٰ کی میلاد والا مولوی ہے یا مصطفیٰ کی میلاد کی بغاوت والا مولوی. آنکھوں میں یہ چمک دے دی ان بزرگوں نے. میں نے مانا چند تھے، حضرت مولانا جمال صاحب حبیبی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے اس عالم پر، رئیس القلم کا چہیتا، انہی کے زمرے اور انہی کے ہم عصر، انہی کے ساتھیوں میں حضرت مولانا عبدالحمید صاحب حبیبی. مانا کہ انہوں نے بخاری نہیں پڑھایا، مانا کہ انہوں نے ترمذی نہیں پڑھایا، لیکن اتنا کام تو کر دیا
کہ بخاری پڑھنے والے مدرسے میں جانے کے لیے ایک چھوٹا کارخانہ تیار کر دیا. کیا بات ہے. ترمذی پڑھنے والے مدرسوں میں جانے کے لیے ایک چھوٹا کارخانہ تیار کر دیا. یعنی اپنی ملت کی اولادوں کو ایسا مٹیریل بنا دیا کہ وہ ڈھلے گا وہ ڈھلے گا وہ ڈھلے گا تو رضا کے مسلک کے ہی سانچے میں ڈھلے گا, کسی دوسرے کے سانچے میں نہیں ڈھلے گا. واہ واہ. اس سے بڑی خدمت کیا ہے صاحب. بس آخری بات عرض کر دوں, انہی کے ایصال ثواب کے لیے آج کی محفل ہے. بس یہ جانتے ہوئے سردی بھی زیادہ ہے اور مجھے پورا یقین ہے, پورا بھروسہ ہے, اور جو میں آج کل تماشا دیکھ رہا ہوں, اب تو ہمارے جلسوں میں مجمع اس لیے بھی کم آئے گا کہ اب پبلک کی کیا ضرورت ہے, یوٹیوبر کافی ہے. ہاں, اب تو یوٹیوب پر گھر میں بیٹھ کے لوگ سن لیں گے. ارے کل یہ وہی لوگ ہیں جو یوٹیوب کے ذریعے تراویح بھی پڑھانے کی بات کر دیں گے. اسلام ڈیجیٹل مذہب نہیں ہے, اسلام فزیکل مذہب ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ ڈیجیٹل وہ ہے جو تیرے موبائل میں ہے, اور فزیکل وہ ہے جو رکوع سجدہ قعود قیام. بلیاوی کی گفتگو کے اسی حصے پر بوال چل رہا مولانا مقبول صاحب, جب بلیاوی نے کھم ٹوک کے کہا ہے کہ کفر کی حویلیوں میں رہنے والوں, اسلام وہ نہیں ہے جو لیلا دکھا کر کے اسلام سمجھایا جائے. اسلام ڈیجیٹل نہیں ہے جو ٹی وی کے اسکرین سے سمجھایا جائے گا. اسلام فزیکل ہے. بدر میں اتر کے اسلام سمجھا دیا, احد میں اتر کے اسلام سمجھا دیا, خیبر میں اتر کے اسلام سمجھا دیا, کربلا میں اتر کے اسلام سمجھا دیا. اور ان پاگلوں کا علاج تو اب ہونے والا ہے, جو 75 سال میں علاج نہیں ہوا اب ہونے والا ہے. اس لیے کہ کفر نے ہاتھ ڈال دیا ہے اجمیر معلیٰ میں, اور وہاں ہاتھ ڈال دیا ہے جس کا بیٹا کہیں اور کا نہیں ہے, جس کا بابا مولا علی ہے, جس کی امی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. تب بلیاوی کہتا کل کے ٹورو, جب تمہارا راجہ سلنڈر ہو گیا, جادوگر سلنڈر ہو گیا, تو کیا سمجھ رہا ہے میرے خواجہ کی کھڑاؤن ختم ہو گئی ہے؟ ابھی تو وہ اتنا طوفان مچا ہوا ہے کہ آئی بھی پریشان ہے صاحب, کہ بلیاوی نے جو بولا ہے پتہ نہیں کیا کرے گا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ مسلمانوں, میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کر کے بنتی کر کے اپیل کر کے تیری نسلوں کے لیے, تیری اولادوں کے لیے کہہ رہا ہوں رے, اپنی زمینوں کے کاغذ ٹھیک کر لو اور اپنی اولادوں کو پڑھاؤ. جاہل رکھو گے تو بدگوشت بن کر کے رہے گا خاندان میں, اور پڑھا کر کے مرو گے تو دھڑکتے ہوئے دل کی طرح رہے گا پوری جماعت میں, پوری برادری میں, اور پوری برادری جسم ہوگی اور تیری اولاد اس جسم کی دھڑکن ہوگی. اس لیے میں بنتی کر کے کہوں گا پڑھاؤ اپنی اولادوں کو. معلوم ہے حضرت, اسی پچھلے 27 تاریخ کو بہار میں اسٹیٹ سروس کمیشن کا رزلٹ آیا ہے, اسی بہار میں 27 نومبر کو. ان حرام خوروں کو کیا پتا کہ بلیاوی کیا کر رہا ہے کس کے ساتھ, جس کا باپ سیاست کی ہجے نہیں جانتا. 29 بچے ہمارے 29 اب بھی آفیسر بنے ہیں, 29, اور اس میں 8 سیدھے 8 بچے سی او بنے ہیں. سی او جس کے قبضے میں پوری زمین, انومنڈل کی زمین کا وہ مالک ہوگا. یہ 1 دن میں ہوا ہے, یہ 2 دن میں ہوا ہے, نہ جانے کتنے حالات سے گزرنے پڑے ہیں, اور تب جا کر کے حکومت کی نسیں دبائی ہے تو یہ سارے مسئلے حل ہو رہے ہیں.
لیکن افسوس صاحب، افسوس، میں چیختے رہا، اردو دفن ہو گئی، میں چلاتے رہا، مدرسے ذبح ہو گئے، میں بھیک مانگتے رہا تجھ سے تیری اولادوں کے لیے، لیکن سوداگروں کو لگا کہ بلیاوی صاحب بلا وجہ کی بات کر رہے ہیں۔ جو فتنہ میں نے 25 سال دیکھا تھا، وہ فتنہ اس وقت شیطان کی طرح کھڑا ہو کے ناچ رہا پورے بھارت میں۔ اب بھی وقت ہے، مسجدوں کی زمین کا کاغذ ٹھیک کرو، مسجدوں کی زمین کا پیپر درست کرو، اور کوئی کاغذ نہیں ہے تو آسانی کے ساتھ رائٹ ٹو انفارمیشن کے ذریعے خسرہ خطیان دے کر کے سوچنا کے ادھیکار سے مانگ لو کہ اب بھی اس وقت اتنے کھاتا، اتنے پلاٹ اور اتنے خسرہ میں اب بھی اس وقت کیا ہے۔ تو جب آئے گا سرکل آفیسر دیکھے گا مسجد، وہ لکھ کے دے دے گا اب بھی یہاں مسجد ہے، ٹھپا اور مہر لگ جائے گا، ایک ثبوت ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے کرنا پڑے گا، مسجد کے سیکریٹری کو، مسجد کے متولی کو، ورنہ ہر اس صوبے میں طوفان کھڑا ہوگا جو صوبہ سکون کے ساتھ جی رہا ہے، اور کوئی حکومت تیری پیٹھ پر کھڑا نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کے ووٹ سے سب کو پیار ہے، آپ کی نسلوں سے کسی کو کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ آپ کو خود کھڑا ہونا پڑے گا۔ حضرت مولانا عبدالحمید صاحب نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ گھر گھر سے بچوں کا چندہ کر لیا، ایک تحریک چلائی، عالم بناؤ، حافظ بناؤ، مولانا بناؤ۔ ظاہر سی بات ہے برسوں پہلے کسی قلندر نے مصطفیٰ کے دین کے مبلغ بنانے کا ایک کارخانہ چھوٹا سا ڈالا تھا، اور آہستہ آہستہ اسی کارخانے سے نکل کر کوئی فیض العلوم جمشید پور گیا، کوئی حنفیہ غریب نواز گیا، کوئی ادارے شریعہ گیا، کوئی الجامعۃ الاشرفیہ گیا، کوئی منظر اسلام گیا، کوئی جامعۃ الرضا گیا، اور پڑھ کر کے جو بہار نکلی ہے، تو آج پورے ہندوستان کے ہر اسٹیج پر خطیب ہے تو سنتھال پرگنا کا، شاعر ہے تو سنتھال پرگنا کا، مدرس ہے تو سنتھال پرگنا کا، ناظم ہے تو سنتھال پرگنا کا۔ کیا یہ ایک دن میں ہوا ہے؟ کسی پروفیسر نے کیا ہے؟ کسی ماسٹر نے کیا ہے؟ کسی ٹیچر نے کیا ہے؟ نہیں، یہ وہی کیا ہے جس کے سینے میں درد تھا مصطفیٰ کے دین کا، جس کے سینے میں دھڑکتا دل تھا نبی کے عاشق کا، جس کے وجود میں گرمی تھی مسلک اعلی حضرت کے فروغ اور استحکام کی، اور جو اس جذبے کے ساتھ اپنی زندگی گزارا، اسی عالم کا نام حضرت مولانا عبدالحمید حبیبی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی تربت پر، ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش برسائے، اور پیر بھی منتخب کیا تو کیا لاجواب پیر منتخب کیا، کیا بات رہی صاحب۔ اعلی حضرت سے کتنا قریب کا سلسلہ ہے، کتنا قریب کا سلسلہ ہے، کتنا قریب کا سلسلہ ہے۔ یعنی حضور مجاہد ملت ان کے خلیفہ جو اعلی حضرت کے اپنے لخت جگر ہیں، اپنے لخت جگر ہیں، یعنی سیدھے دادا پیر اعلی حضرت، دادا پیر اعلی حضرت۔ وہ بھی چاہتے تو اس علاقے میں خانقاہ کھول کر بہت سارا مرید کر لیتے۔ آج کل تو بس دو ہی چیز ہے کہ جہاں کوئی نہیں جا رہا وہاں یہ حضرت لوگ حاضر ہیں، اور ایک سے ایک حرام خور ٹائپ کے دلال پیدا ہو گئے ہیں۔ مت پوچھئے صاحب، ناس کر کے بڑا کرا رکھا لوگوں نے، اور کیا خوبصورت لباس پہن کر کے جنت بچوا رہے ہیں، دے دنادن دے دنادن دے دنادن، اور جس کی جنت ماں آنگن میں ہے اس کی طرف کوئی پلٹ کے نہیں دیکھتا۔ ارے تیری جنت میری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے رے۔ جس کی ماں زندہ ہے اور قریب ہے اس سے پوچھ۔ آج بلیاوی کسی بھی ستا سے دو دو ہاتھ کرنے کو اس لیے تیار ہے کہ بلیاوی کی ماں کی دعا 24 گھنٹہ اس کے ساتھ چلا کرتی ہے۔ اس لیے میں حضرت کے صاحبزادوں سے اور حضرت کے خاندان کے لوگوں سے
اور گاؤں والوں سے اپیل کروں گا کہ چہلم کر کے جلسہ کو بند مت کر دینا. کم از کم سال میں ایک جلسہ پورا گاؤں مل کر کے جلسہ تو کرتے ہی ہو، لیکن اسی جلسے کو پورے گاؤں والے مل کر کے ایک عالم کی یادگار کے طور پر آپ منعقد کیجئے، تاکہ زمانے کو بتایا جا سکے کہ اس گاؤں میں حضور مجاہد ملت کا ایک ایسا جانثار رہا کرتا تھا جو اعلی حضرت سے بالکل قریب کا روحانی رشتہ تھا. یعنی جو مجاہد ملت کا مرید ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں وہ اعلی حضرت کے شہزادے کے مرید کا بیٹا ہے. سبحان اللہ، کتنا قریب کا رشتہ ہے. اور اپنی روح کو مت مرنے دو، جسم کی موت ہے وہ تو آتے رہے گی. تم مت ڈرو، ایمان مضبوط رکھو. موت سے اسے ڈر لگتا ہے جسے اگلے جنم میں کتا بلی بننے کا ڈر رہتا ہے. ہم کو موت سے اس لیے ڈر نہیں لگتا، اس لیے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں مرنے ہی کے لیے، لیکن ہماری زندگی اور ہماری روح کا ایک ہی مقصد ہے کہ آخری وقت ہے. ایک بیمار کا دل مچلنے لگا، شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں. یہ چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. تصور کرو کہ جس بیمار کے سامنے کونین کے مسیحا آ جائیں، اس کی روح کس سکون کے ساتھ بدن سے نکلتی ہوگی، اور جب روح جسم سے باہر ہوتی ہوگی اس وقت روح کی کیفیت کو کوئی نہ کیمرہ قید کر سکتا ہے، نہ الفاظ اس کے احاطہ کر سکتے ہیں. اس وقت کی کیفیت یہی رہتی ہوگی، اور روح مسکرا کے کہتی ہوگی تیری زندگی سوارت ہو گئی، تیرا وجود مکمل ہو گیا، تو تر گیا، تو تر گیا. اس لیے کہ مسیحائے امت نے تجھے اپنا جلوہ دکھا دیا، اور جب ان کا جلوہ دکھ جائے تو پھر پوچھنا ہی کیا ہے، پوچھنا ہی کیا ہے. یہ آنکھیں رب نے دی ہے صرف ان کے جلوے کے لیے. تب اعلیٰ حضرت نے کہا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے. گویا ایک مومن کی کہ جسم اور روح کی کہ ہر حصے کی آخری منزل صرف ایک ہے کہ صرف رسول، صرف رسول، صرف رسول. اگر انہی پر زندگی بیت گئی اور زندگی کی سانس اکھڑ گئی، یا اگر زندگی مکمل ہو گئی، تو پھر وہ موت نہیں جشن کی رات ہے. موت نہیں جشن کا دن بھی ہے رات بھی ہے. تب عارف باللہ حضرت عاصی علیہ رحمہ نے مسکرا کر کہا اچھا حضرت لوگ مدینے جانے کی بات کرتے ہیں، حضرت عاصی علیہ رحمت رضوان عارف باللہ. سبحان اللہ، کیا عارف باللہ، عارف باللہ. اور معلوم ہے یہ کون ہیں؟ علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کے دادا پیر ہوتے ہیں، یعنی علامہ علیہ رحمہ کے والد کے پیر ہیں. اتنا قریب کا ہے. تو جب بیمار پڑ گئے حضرت عارف باللہ سرکار عاصی علیہ رحمت رضوان، تو مریدوں نے کہا حضور آپ حج پہ نہیں گئے، ایک مرتبہ حج پہ چلیے. تو حضرت عاصی فرماتے میں اس لائق کہاں، میں اس قابل کہاں ہوا ہوں کہ ان کے شہر پاک میں قدم رکھوں. لیکن جس وقت بستر پہ ہچکیاں لے رہے تھے، اس وقت حضرت عاصی نے صرف ایک شعر کہا تھا آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں عاصی،
گور کی شب ہے اس گل سے ملاقات کی رات، گور کی شب ہے اس گل سے ملاقات کی رات، جس کی تمنا میں نے پوری زندگی ٹکٹکی بات کر بتا دی۔ آج تو وہی دن آ رہے ہیں کہ قبر کی تنہائیاں ہوگی وہ ہوں گے ہم ہوں گے، قبر کی تنہائیاں ہوں گی وہ ہوں گے ہم ہوں گے، قبر کے اندھیرے ہوں گے نور ان کا ہوگا، آنکھیں میری ہوگی چہرہ ان کا ہوگا، روشنی میری ہوگی، قبر کی تنہائیاں ہوگی، میری زندگی کی معراج اسی وقت ہوگی، اسی وقت ہوگی، بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیں گے۔ ہم زندگی میں اس قابل نہ بن سکے کہ وہ آ سکیں، لیکن جب لحد میں اتر گئے تو ہم بلاویں نہ بلاویں وہ خود حاضر ہیں۔ اور جب یہ منزل ہوتی ہے، جب یہ منزل ہوتی ہے اور عشق زندہ ہوتا ہے تو مدرسہ گیا ہو کہ نہ گیا ہو، بخاری پڑھا ہو کہ نہ پڑھا ہو، ترمیزی دیکھا ہو کہ نہ دیکھا ہو، عشق اور ایمان اگر زندہ لے کر گیا تو لحد میں پہنچتے ہی ان کا جلوہ دیکھ کر بول پڑے گا، فرشتوں ذرا ٹھہر جاؤ، فرشتوں ذرا رک جاؤ، فرشتوں ذرا مہلت دے دو، ارے یہ تو وہی مصطفیٰ ہیں جن کو بن دیکھے میں نے کبھی لاکھوں سلام بھیجا، کبھی کروڑوں درود بھیجا، کبھی خوب سلام بھیجا، فرشتوں سوال جواب بعد میں کر لینا، پہلے مجھ کو اپنے آقا پر سلام پڑھ لینے واہ دو، واہ پہلے مجھ کو اپنے آقا پر سلام پڑھ لینے دو۔ یہ چراغ عشق جن بزرگوں نے جلائی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے دینی خدمات کو قبول فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، خدا حافظ، السلام علیکم۔